مریم نواز صاحبہ وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز، انہوں نے بھی آج بتایا کہ انہیں بھی کچھ باہر جا کے ملک کے باہر جا کے ایک علاج ہے جو کہ شاید کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے تمام تر بیانات کے باوجود، جنہوں نے جس طرح نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا، مریم نواز صاحبہ کو بھی جانے دیں گے؟ اور مریم بی بی نے تو آج بڑا واضح کہا ہے کہ اس حکومت سے وہ اس طرح کی کوئی درخواست نہیں کریں گی۔ تو اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ درخواست تو نواز شریف صاحب نے بھی شاید نہیں کی تھی، عدالت کا راستہ استعمال کیا تھا۔ تو کیا مریم نواز صاحبہ بھی عدالتی راستہ استعمال کریں گی؟ اور اگر عدالت سے حکم آ جاتا ہے تو کیا حکومت انہیں ECL پہ روک سکے گی؟ ان تمام سوالات کا ناظرین جواب معلوم کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز، پلوامہ واقعے کو تقریباً 2 سال ہو گئے۔ 14 فروری ویلنٹائنز ڈے والے دن نریندرا مودی نے اپنے آرمی چیف کے ساتھ مل کے 40 اپنے فوجی مروا دیے۔ کس لیے؟ کہ بی جے پی کی سیاست، نریندرا مودی کی سیاست، نریندرا مودی کو الیکشن جتوانے کے لیے 40 اپنے فوجی ہلاک کروا لیے پلوامہ میں۔ اس کے بعد جتنی چیزیں آئیں، ارناب گوسوامی کے جو واٹس ایپ میسیجز آئے، جو بھارت میں چیزیں سامنے آئی کہ جناب ایمونیشن کہاں سے آیا تھا، ویپن کہاں سے آئے تھے، وہ ساری چیزیں بھی یہ چیز ثابت کرتی ہیں کہ پلوامہ واقعہ، اور جس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک باقاعدہ بلڈ اپ ہوا، بالا کوٹ ہوا، اور اس کے بعد ابھینندن ان کا جہاز پاکستان نے مار گرایا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو آج سے ایک دن پہلے تقریباً 2 سال پہلے ہوا تھا۔ اور جتنے بھی اب ثبوت سامنے آئے ہیں اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف بپن راوت وہ ریٹائر بھی ہو گئے، اور اسے نوازنے کے لیے، کیونکہ نریندرا مودی کی سیاست کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، اپنے فوجی اس نے مروا دیے نریندرا مودی کی خاطر، تو اس کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی بنا دیا گیا۔ اس پہ ہی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کی شفافیت، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چند انتہائی اہم آبزرویشنز معزز جج صاحبان کی، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے اس ویڈیو کا بھی ذکر کیا جو ہم نے ARY کے فورم سے آپ کے سامنے لے کے آئے تھے، جس میں کہ MPs باقاعدہ طور پہ ووٹ اپنا بیچتے ہوئے، اپنا ضمیر بیچتے ہوئے نظر آئے گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نبیل گبول صاحب، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں امید ہے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب شاید راستے میں، تو وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ناظرین اتنے اہم موضوعات کی طرف آئیں، سینیٹ الیکشن کی طرف آئیں، کیونکہ آج مریم بی بی نے جب کہا کہ جی انہیں بھی شاید سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑ سکتا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ECL سے نکالے۔ مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا، یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی۔ اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے، مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے، لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی، آپ کو جانا پڑے گا۔ جی ناظرین، سنا آپ نے، اور اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ باقاعدہ طور پہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے، اور شاید اسی ڈیل کا حصہ تھا کہ مریم بی بی نے بھی ساتھ باہر جانا تھا، لیکن پھر چند وفاقی وزراء نے کابینہ میں کہا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر مریم بی بی کو روک لیا گیا تھا۔ لیکن شاید اسی ڈیل کا نتیجہ تھا کہ شاید دونوں نے باہر جانا تھا، اور اس وقت مریم بی بی نے جب یہ ساری ڈیل خراب ہوئی تو کیا کہا کہ مجھے ہوسٹیج رکھا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا، میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا، مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میاں صاحب کے ساتھ نہیں جانے دیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ادھر ایز ہاسٹیج رکھا ہوا تھا۔ جی منسٹر صاحب، ایک تو آپ نے مریم بی بی کو ہاسٹیج رکھا، ڈیل آپ نے پوری طرح آنر نہیں کی، جس ڈیل کے تحت آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو پوری کابینہ نے اجازت دی باہر جانے کی، اور اب آپ اجازت دیں گے اگر عدالتی حکم آیا مریم بی بی کے باہر جانے کا کہ جی علاج کروانے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون جو کہ اپنی سیاسی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس ملک میں، اپنے ملک میں رہ کر اپنے آپ کو ہوسٹیج محسوس کرتی ہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن خیر حیرت کی بات ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جس طرح آج اشارہ دے دیا کہ چونکہ PDM کی سیاست کہیں پہ نہیں جا رہی، ناکامی در ناکامی دیکھی انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہوا، الٹی رسوائی ہوئی، عوام نکلے نہیں، کیونکہ عوام نکلتے بھی نہیں ہیں ایسی سچویشن میں جہاں پہ کہ لوگ کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں۔ لوگ کرپشن کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں، کرپشن کو یا کرپٹ لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ رہیں،
کیونکہ وہ ہماری کافی مدد کر رہی ہیں. کیونکہ جس طرح سے وہ اپنی سیاست کو، جس طرح کہ وہ پی ڈی ایم کی یا مسلم لیگ کی سیاست کو لے کے چل رہی ہیں، تو وہ تو ہمارا بڑا فائدہ کر رہی ہیں. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ یہ جائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہیں پہ رہیں اور یہ اس طرح کے جلسے کرتے رہیں، اور جس میں کہ یہ جن کو کرتی رہیں کہ انڈے کلو میں اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کو تعداد میں بتاتی ہیں. تو جس کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی چیلنج ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسٹ ہے، ہماری ایسٹ ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.